बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इंजीनियर यासिर गिलानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल 1 to 1। नाज़रीन इकराम, आज जिस टॉपिक पे आपसे बात करनी है वो है काजी फ़ाइज़ ईसा का जो दौर है बतौर चीफ जस्टिस, उसके ऊपर 25 अक्टूबर को काजी फ़ाइज़ ईसा बतौर चीफ जस्टिस रिटायर हो गए और इनके दौर के ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं। बहुत सारे लोगों ने इस पर मुख्तलिफ़ किस्म के बड़े ज़बरदस्त और हकीकत के करीब तरीन जो हैं वो कमेंट्स किए, कमेंट्री की, अपनी राय दी है। मैंने भी इसको एक स्याह दौर के ऊपर मैंने कमेंट किया कि पाकिस्तान की तारीख़ का एक स्याह तरीन दौर है, अदालती तारीख़ का। और बहुत सारे लोगों ने, हाजी साहब ने ख़ास तौर पे जो बाहर एक यादगार बनाई कि इंसानी हकूक़ के वहाँ पे, और लेकिन उसको ताबीर किया जा रहा है कि वो इंसानी हकूक़ की यादगार नहीं, वो इंसानी हकूक़ का मकबरा है। वहाँ पे कब्रों की शक्ल में भी कुछ चीज़ें अंडर प्रोसेस हैं। असदूर ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से उनको बयान किया और बहुत सारे लोगों ने इस पर बात की है। उनके फ़ैसले क्या थे उन पे भी बात की जा सकती है, बहुत सारे लोगों ने बात की भी है। लेकिन आज मैंने सिर्फ एक इशू पे बात करनी है, एक हवाला इस पर देना है जिस पर बात करूँगा, वो है जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब का जो ख़त है। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह सबसे सीनियर मोस्ट जज थे काजी फ़ाइज़ ईसा के बाद, लेकिन जो आइनी तरमीम की गई, जो एक जिसे उर्फ़ आम हम गैर आइनी तरमीम ही कहते हैं, क्योंकि काजी साहब ने सहूलतकारी की, 63 पास किया, MNA MPS के ज़बरदस्ती वोट डलवाए गए। आपने देखा जिस तरह से सेनेट के अंदर मैंगल साहब के सेनेटर्स को इस तरह से वोट डलवाए गए, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं ज़ोर ज़बरदस्ती से। तो इस ज़ोर ज़बरदस्ती के ऊपर, जबर के ऊपर जो बिल पास किया गया, जिसको पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशंस ने उसको कहा गया कि ये एक अच्छा बिल नहीं है और ये ज़ोर ज़बरदस्ती से पास किया जाने वाला बिल है, उसके ऊपर तनकीद हुई पूरी दुनिया से। उसके बाद चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट नहीं बनना था, एक पार्लियामेंट्री कमेटी थी उसने बनाना था चीफ जस्टिस। तो पार्लियामेंट्री कमेटी ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को मुंतखब किया, आज उन्होंने हलफ भी उठा लिया है। और उसके बाद भी अभी भी जो सबसे सीनियर मोस्ट जज है जो आज वेबसाइट पे हैं, वो सैयद मंसूर अली शाह है। सैयद मंसूर अली शाह ऐसे जज हैं जिनकी अक्रॉस द बोर्ड जुडिशरी के अंदर भी और तमाम अदालती जो मुतल्लिकीन हैं उनके यहाँ भी उनके बहुत ज़्यादा इज़्ज़त व तकरीम है। बार के लोग हैं, जो वकला हैं आपके, और दीगर जो लोग हैं सियासी हलकों के अंदर भी जो सियासी लीडरशिप है, तमाम के तमाम लोग सैयद मंसूर अली शाह को बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। और सब लोग तकरीबन इस बात पर मुत्तफ़िक है कि पाकिस्तान की मौजूदा अदालती जो लोग हैं उनके अंदर एक सबसे अच्छा जहन रखने वाले, सबसे ज़हीन जज हैं, उनके अंदर इनका शुमार होता है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो एक लेटर लिखा है वो एक हिस्ट्री है। उन्होंने 5 पॉइंट लिखे हैं और उन 5 पॉइंट्स को उन्होंने ख़त की शक्ल में एक तहरीरी तौर पे तारीख़ का हिस्सा बना दिया है। सबसे पहला पॉइंट है, उन्होंने ये लिखा है 24 तारीख को ये ख़त लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि ये एक बड़ी ज़बरदस्त ट्रेडिशन है कि जो भी कोई जाने वाला जज होता है उसके एजाज़ में एक प्रोग्राम किया जाता है और अक्रॉस द वर्ल्ड है, पूरी दुनिया में ये ट्रेडिशन है, वो ऑनर किया जाता है और ये बड़ी अच्छी ट्रेडिशन है। मैं कुछ चीज़ें उन्होंने जो वर्ड्स इस्तेमाल किए उसी तरह से बताऊंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि उन्होंने किस तरीके से इस चीज़ को बयान किया है। सबसे पहला पॉइंट है, इट इज़ डीपली हेल्ड ट्रेडिशन अक्रॉस द वर्ल्ड टू ऑनर एन आउटगोइंग चीफ जस्टिस विद अ रेफरेंस a ceremonial acknowledgement of their service, leadership and dedication to upholding the judiciary's integrity. However, traditions like institutions rely on the merits of those who embody them. जो इन ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं ये उन्हीं के लिए होनी चाहिए, ये उन्हीं के ऊपर लागू होती है। तो पहली चीज़ उन्होंने कहा ट्रेडिशन बड़ी अच्छी है, लेकिन ये उन्हीं के लिए जो इन ट्रेडिशन को, इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। दूसरा पॉइंट जो है उन्होंने बताया, इससे पहले भी वो उन्होंने जस्टिस साकिब निसार के जो रेफरेंस हुआ था उसमें शामिल नहीं हुए थे। उनके ख्याल में कि जस्टिस साकिब निसार ने जो लिमिटेशन थी, जो आइनी बाउंड्री थी, जो उनके इख्तियारात की हदूद थी, उधर से तजावज़ कर गए थे, तो इसकी वजह से वो उस वक़्त भी नहीं गए हुए थे और कहते हैं कि अब भी मैं शामिल नहीं हो रहा हूँ। इस दफ़ा जो मेरी वजूहात हैं वो मुख्तलिफ हैं पिछली दफ़ा वाली वजूहात से, लेकिन ज़्यादा परेशान कुन वजूहात हैं। तो दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बताया।
تیسرے پوائنٹ میں پھر وہ آ کے پوری تفصیل بتاتے ہیں تیسرے اور چوتھے پوائنٹ میں. تیسرا پوائنٹ کیا ہے, میں چاہوں گا کہ میں پڑھتا بھی جاؤں تاکہ آپ کو اس کی صحیح انٹینسٹی کا بھی پتہ چلتا جائے. ان کے ورڈز کے اندر جس طرح سے انہوں نے پین ڈاؤن کیے ہیں وہ ورڈز, ان کے اندر ایک خاص اثر ہے اور خاص تاکید ہے, وہ اسی طرح سے آئے گی بات میں اس کی وضاحت بھی تھوڑی سی کرتا چلا جاؤں گا. The proper role of a Chief Justice is to safeguard the rights of all the people. تمام لوگوں کا حقوق کا تحفظ کرنا یہ چیف جسٹس کا کام ہے. اور قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں سب سے زیادہ انسانی حقوق کی پامالی ہوئی, میں خود اس کا شکار ہوں اور بے شمار ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کا شکار ہوئے. دوسری بات, ڈیفینڈ دا انڈیپینڈنس آف دا جوڈیشری اینڈ سیکیور دا جسٹس فار آل. آزاد عدلیہ کو ڈیفینڈ کرنا اور سب کے لیے انصاف مہیا کرنا, یہ رول ہے چیف جسٹس کا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ لائک این آسٹرچ ود ہز ہیڈ ان دا سینڈ, ایک شتر مرغ کی طرح جس نے اپنا سر صرف ریت میں دبا لیا تو جو مرضی ہوتا رہے ارد گرد, یہ پراپر ورڈز انہیں کے ہیں. ریمینڈ کمپلیسنٹ اینڈ انڈیفرنٹ ٹو ایکسٹرنل انفلوئنسز اینڈ پریشرز آن دا جوڈیشری. Instead of standing as a bulwark against interference, he opened the gates wide, betraying the judiciary's sacred role as a check and balance. جو بیرونی مداخلت تھی, بجائے اس کے اوپر وہ کھڑے ہوتے, سٹینڈ لیتے, بہادری سے ان کا مقابلہ کرتے, بلکہ قاضی فائز عیسیٰ نے تو گیٹ کھول دیے کہ آؤ اور زیادہ مداخلت کرو, جتنی مرضی مداخلت کرو, اور بڑی شرمندگی سے یہ سارے آزاد عدلیہ کے اوپر حملے ہوتے رہے. He showed neither the courage nor the moral fortitude to defend the judiciary, rather ceded ground to those who sought to weaken the courts for their own gain, thereby compromising the very foundation of the rule of law. کہ رول آف لا کی جو بنیاد ہے قاضی فائز عیسیٰ نے اس کے اوپر کمپرومائز کیا, بجائے اس کے کہ اس کو روکتے. جو لوگ اپنے مفادات کی خاطر یہ سب کچھ کرتے تھے, لیکن یہ تو ان کے سہولت کار بنے رہے, انہوں نے مکمل طور پر اس کو سہولت دی اور رول آف لا کے ساتھ غداری کی ہے, رول آف لا کو ختم کیا ہے. تو اگر ایک چیف جسٹس رول آف لا کو ختم کرے گا تو آپ دیکھیں یہ بہت بڑا ایلیگیشن ہے جو منصور علی شاہ صاحب نے الیج کیا ہے قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر, اینڈ آئی مسٹ سے رائٹلی الیج کیا ہے. چوتھا پوائنٹ ہے, اس میں بھی بڑی گریو ایلیگیشنز ہیں اور رائٹلی گریو ایلیگیشنز ہیں. جی منصور علی شاہ صاحب لکھتے ہیں, his actions have displayed a blatant disregard and respect essentially maintaining judicial harmony. کہ جو آپس میں ججز کی باہمی ہارمنی تھی اس کو انہوں نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا جج تھا جس کو خود نمائی تھی, سیلف رائٹسنس کا شکار تھا, خود ستائشی کا شکار تھا, جو صرف کہتا تھا کہ میں جو کر رہا ہوں وہی ٹھیک کر رہا ہوں, جو بالکل مشاورت نہیں کرتا تھا. لیڈرشپ کا رول تھا کہ مشاورت کر کے لوگوں کو اعتماد میں لے کے اپنے کولیگز کی عزت بڑھا کے چیزوں کو آگے لے کے جایا جائے. انہوں نے خود نمائشی اور خود ستائشی کرتے ہوئے کہ میرا برین سب سے اعلیٰ ہے, صرف میں نے جو کہنا ہے وہی ہونا ہے, انہوں نے اپنے کولیگز کے اندر دراریں ڈالی ہیں, ان کے اندر سکارز ڈالے ہیں, زخم کیے ہیں, اور جو ان کے آپس کے اندر بہت زیادہ نفرتیں پیدا کر دی ہیں جو کہ ادارے میں بڑی دیر تک جو ہے وہ اس کا اثرات رہیں گے. تو یہ واضح طور پہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر ججز کی تقسیم کا ذمہ دار چیف جسٹس, سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایلیگیشن ہے. ان کی جو لاسٹ کچھ لائنز ہیں وہ بڑی اسٹرانگ تھیں جس پہ انہوں نے لکھا ہوا تھا, وہ میں آپ کے سامنے پھر پڑھتا ہوں. He has fostered bitter division and fractured the relationship of colleagues within the court, leaving scars on the judiciary that will last long. His tenure will be defined by pettiness, vindictiveness, and lowly approach to administrative matters, having no grace or humility. بالکل بھی وداؤٹ اینی گریس یہ انصاف جا رہا ہے. یہ ان کا ایک ایلیگیشن تھا. ایک اور بات جو انہوں نے کہی تھی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ ایک اور بہت بڑا ایلیگیشن ہے جو انہوں نے لگایا ہے اسی چوتھے پوائنٹ کے اندر. ہی ہیز لٹل ریگارڈ فار دا ججمنٹس آف دس کورٹ, کہ اپنی اس کورٹ کے فیصلوں کے لیے ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی. اینڈ ہیز کنٹمپٹوسلی اینڈ انشیمڈلی, بشرمی کے ساتھ
suggested that they may not be implemented by the executive. یہ ایک بہت بڑا ایلیگیشن ہے کہ اسی کورٹ کے فیصلوں کو ماننے سے بھی بعض اوقات انکار کیا، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور بڑی بے شرمی اور ڈٹائی سے ایگزیکٹو کو بھی کہا کہ اگر ان کے اوپر عمل نہ بھی کیا جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کہ اگر آپ کا اپنا ادارہ جس کے آپ ہیڈ ہیں، اگر آپ اپنے ادارے کے ججز کے فیصلوں کی بے توقیری کر رہے ہیں اور ایگزیکٹو کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پہ فیصلہ نہ بھی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس سے زیادہ بددیانتی کیا ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ برا پن کیا ہو سکتا ہے۔ پانچواں جو ایلیگیشن ہے، پانچواں جس میں وہ کنکلوڈ کرتے ہیں، ٹو اسٹینڈ اے ریفرنس اینڈ سیلیبریٹ سچ اے ٹینیور وڈ سینڈ اے میسج دیٹ اے چیف جسٹس کین بٹرے، یہ بہت بڑا ایلیگیشن ہے، چیف جسٹس کین بٹرے ہز انسٹیٹیوشن، erode its strength, act petty and low, and still be celebrated as honorable servant of the justice. کہ اگر ایک جج ہے، چیف جسٹس ہے، وہ اپنے ہی ادارے کو بٹرے کرتا ہے، اپنے ہی ادارے کو انڈرمائن کرتا ہے، اس کی عزت کا سودا کرتا ہے، اس کو دھوکہ دیتا ہے، اس کی طاقت کو ختم کرتا ہے، اور بہت دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ گھٹیا پرفارم کرتا ہے یا گھٹیا پن کا اظہار کرتا ہے، تو وہ کس طرح سے اس کو، اگر اس کی جج کی بھی ہم عزت کریں گے، اس کے لیے بھی ایک آنر کریں گے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کوئی بھی اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، تو میں تو اس میں نہیں جاؤں گا۔ سو لکھتے ہیں، آئی ایم سوری، آئی ان گڈ کنسائنس کیناٹ اسٹینڈ ایٹ اے ریفرنس فار سچ اے چیف جسٹس، میں تو ایسے چیف جسٹس کے لیے اسے ریفرنس میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ چارج شیٹ ہے جس کا ایک ایک لفظ میٹر کرتا ہے، یہ وہ بریلینس ہے سید منصور علی شاہ صاحب کی، کہ جس طریقے سے انہوں نے اس کو، میں نے پہلے بھی بولا کہ تحریر میں لے آئے ہیں اور پین ڈاؤن کر کے اس کو تاریخ کا ایک حصہ بنا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بھی جج کو ایسی بے عزتی سے، ایسی ذلت سے بچائے۔ اللہ کرے ہمارے آنے والے جج جسٹس یحییٰ فریدی، جنہوں نے ابھی اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 2 فیصلے کیے ہیں، ایک فل کورٹ ریفرنس کا اور ایک جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے، اس کے اندر انہوں نے سینئر اپنی چوائس نہیں لی، اپنے ساتھ جو 2 سینئر ترین ججز ہیں ان کو لے لیا ہے اور ایک اچھی شروعات کی ہیں۔ اللہ کرے پاکستان کے اندر انصاف کا یہ سب سے بڑا ادارہ انصاف ڈلیور کرے، انصاف کا ادارہ قائم ہوگا، انصاف لوگوں کو ملنا شروع ہوگا تو پورے کا پورا معاشرہ ترقی کرے گا۔ پاکستان زندہ باد، دیکھتے رہیے یوٹیوب چینل 1 to 1۔